بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، کربلا عراق کا ایک مشہور شہر ہے جو بغداد سے 100 کلومیٹر جنوب مغرب میں صوبہ کربلا میں واقع ہے۔ یہ واقعہ کربلا اور حسین ابن علی کے روضہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کے پرانے ناموں میں نینوا اور الغادریہ شامل ہیں۔ اس کی آبادی 10 لاکھ کے قریب ہے، جو محرم اور صفر کے مہینوں میں زائرین کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، لفظ کربل، کربلا اور کربلت، اس نام کا مطلب فصل غلہ، خاص کر فصل گندم کاٹ کر پچھوڑنے یعنی بھوسا اڑا کر صاف کرنے کو کربل کہتے ہیں۔ کیچڑ میں بدقت اور آہستہ چل کر آنے کو بھی مکربلا کہا جاتا ہے، جیسے جائے یمشی مکربلن یعنی وہ مٹی ملے ہوئے پانی کیچڑ میں بدقت چل کر آیا۔ لفظ کربلا کی اصل سے متعلق کئی مختلف نظریات و تحقیقات پیش کی جاتی ہیں۔ عربی زبان کے یہ دونوں لفظ کربل اور کربلت تلفظ کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ کربلا اسی سے مشتق بتایا جاتا ہے۔ یاقوت حموی اپنی کتاب معجم البلدان میں نقل کرتے ہیں کہ کربلا جو مد کے ساتھ ہے، اس کا اشتقاق کربلت یعنی کربلا سے ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا نام طف ہے یعنی سرسبز و شاداب جگہ۔ یاقوت حموی نے معجم البلدان میں لکھا ہے اور کربل نام ہے الحماس کی طرح کے پودوں کا، چونکہ یہ قسم یہاں بکثرت اگتی تھی، اس لیے بھی اس کا کربلا کا یہ نام پڑ گیا تھا۔ اس کی ایک مثال لیکن اون محمد الاصغر اپنے چچیرے بھائی حسین کے ساتھ یوم الطف یعنی طف کی لڑائی میں قتل ہوئے۔ اردو و فارسی والے عام طور پر اسے دو الگ الگ عربی الفاظ کرب اور بلا سے مرکب بتاتے ہیں۔ عربی میں کرب مصیبت اور دکھ کو کہتے ہیں، بلا عربی میں امتحان، آزمائش، دکھ، مصیبت اور نعمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، کربلا یہ عراق کا ایک امیر شہر ہے جہاں پر مذہبی زائرین اور زرعی پیداوار سے کثیر و دولت حاصل ہوتی ہے۔ خاص کر کھجور سے یہ دو اضلاع پر مشتمل ہے، پرانا کربلا مذہبی مرکز اور نیا کربلا رہائشی علاقہ جہاں اسلامی مدارس اور حکومتی عمارات ہیں۔ پرانے شہر کے وسط میں مزار حسینی واقع ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے فاطمۃ الزہرا اور علی ابن ابی طالب کے بیٹے حضرت امام حسین دفن ہیں۔ اسی مزار پر مسلمان کثرت سے زیارت کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر محرم کے مہینے میں، کیونکہ اسی مہینے میں یوم عاشورہ کو انہیں کربلا میں شہید کیا گیا تھا، اور اربعین میں یعنی چہلم پر زائرین کی تعداد 20 ملین تک پہنچ جاتی ہے، جو لوگوں کا دنیا بھر میں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ ان میں ایک بڑی تعداد نجف سے 80 کلومیٹر کا فاصلہ کربلا کی طرف سے پیدل چل کر طے کرتی ہے۔ یہ لوگ چہلم سے ایک ہفتہ پہلے ہی نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں سونے اور کھانے اور پینے کے مقامات بنائے گئے ہیں۔ نجف سے کربلا تک کا راستہ لوگوں کے اس ہجوم کے سبب بند ہوتا ہے۔ کئی لوگ ہر سال اپنے سب کچھ ختم کر کے وفاداری کا عزم کرتے ہیں، اور کچھ بوڑھے یہاں پر ہی اپنی موت کی تمنا کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ مزار جنت کا ایک دروازہ ہے۔ کربلا میں دوسری بڑی زیارت گاہ جناب غازی عباس علمدار کا مزار ہے۔ تیسری بڑی زیارت گاہ المخیم یعنی خیام گاہ ہے۔ اس مقام کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سانحہ کربلا کے وقت حضرت امام حسین اور ان کے اہل بیت کے خیمے تھے۔ ناظرین گرامی، تاریخ اسلام کا خون جو سانحہ کربلا سے جانا جاتا ہے یہیں پیش آیا۔ یہ واقعہ 31 مئی 680 عیسوی بمطابق 10 محرم 61 ہجری کو ہوا۔ کربلا میں جو کچھ ترقی ہوئی ہے اس میں زیادہ تر فارسی قوم کا ہاتھ رہا ہے۔ مارچ 1991 عیسوی کو حملوں کے نتیجے میں شہر بری طرح برباد ہوا اور مزار حسین سمیت کئی مذہبی عمارتوں کو نقصان پہنچے۔ 1994 کو پھر مزار حسین کی تعمیر نو ہوئی۔ آب و ہوا کے حوالے سے بات کی جائے تو کربلا کی فضا ریگستانی علاقے ہونے کے سبب شدید گرم ہے۔ گرمیاں خشک اور سردیاں شدید ہوتی ہیں۔ اگر بارش ہو تو عام طور پر نومبر اور اپریل کے درمیان ہی ہوتی ہے، لیکن کوئی مہینہ بھی برسات کا نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، اہل تشیع عقیدہ رکھتے ہیں کہ کربلا روئے زمین پر مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل کی روایات پیش کی جاتی ہیں۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، کربلا جہاں ہے وہاں آپ کے نواسے اور ان کے خاندان کو شہید کیا جائے گا۔ یہ زمین کے مقدس اور مبارک تر مقامات میں سے ایک ہے۔ چوتھے امام زین العابدین روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے کربلا کا بطور بابرکت و پرامن مقام انتخاب کیا اور اسے کعبہ کے حرم بنانے سے 24,000 سال پہلے حرم بنایا۔
بے شک یہ کربلا جنت کے باغات سے زیادہ چمک جائے گا، جیسے ایک روشن ستارہ زمین کے لوگوں کے لیے چمکتا ہے۔ اسی بارے میں امام جعفر الصادق سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جد امام حسین کے قبر کی مٹی سے ہر کسی کے لیے ہر خوف اور بیماری کی دوا بنائی ہے۔